سیدھا گوگل کا میپ نا 12:35 پہ یہاں مجھے اتار رہا تھا، مطلب پہنچا رہا تھا، فلائٹ سے تھوڑی آ رہا تھا، اتار رہا پہنچا رہا تھا. مگر محبت کرنے والے تو آپ کو پتا ہے ہر قسم کا ظلم و ستم کر جاتے ہیں محبت میں. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو یہ سلسلہ ہے، کافی ثنا خیباب باقی ہے، تو آپ کچھ دیر بعد آ جائیں. تو فقیر اس حساب سے ابھی پہنچا ہے. کسی محفل میں نہیں گیا تھا، بہرحال ایک جگہ حاضری لگائی اور پھر ہم واپسی آ گئے. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے. عقیدت سے، محبت سے درود پاک کوئی لفظ خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ میں سے کسی نے یہ درود شریف اس طرز میں سنا ہے؟ میں نے بھی سنا ہے. میں نے پتہ کہاں سنا ہے؟ طواف کر رہا تھا نا تو ترکیوں کا جو گروپ آیا نا وہ ایک ساتھ پڑھ رہے تھے. یقین کرے بھائی وہ منظر بھی یاد آتا ہے. کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب ایک آواز ہو کر. میں نے کہا لگتا ہے پریکٹس کر کے آئے ہیں، آئیے نا ہم بھی کر لیتے، ہم بھی وہاں ایک آواز ہو کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. داغن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایسے میں دیکھتے ہیں شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو گیا. کوشش کریں گے ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب آپ نے یاد کرنے کے انداز میں پڑھا ہے جو میں سمجھاؤں، ایسا ہی ہے. ایک اور ٹرائی کر لیں، ہو سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آئیے مل کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی انشاءاللہ وہ موقع جلد آئے گا، وہاں جائیں گے، دیوانہ وار طواف کر رہے ہوں گے اور دیوانہ وار پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک سارے کہہ دینا سبحان اللہ. ایک مرتبہ پورا مجمع کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں اسٹیج پہ نیچے ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. یہ ماحول ہے اپنا الحمدللہ.
کیونکہ جو محفل میں آئے نا ان کو میری طرف سے مبارک، کیونکہ وہ چل کر آئے ہوں گے نا کہ اڑ کے آئے، چل کے بچے کنفرمیشن کر دی، چل کر آئے ہیں تو ٹانگوں کا حق ادا ہوا۔ اب آپ لوگ خاموش بیٹھے نہیں پڑھ رہے، پر اچھا سن رہے ہیں تو کانوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اب یہ بول رہے ہیں ادا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو زبان کا بھی حق ادا ہوا۔ کیا خیال ہے؟ اب یہ جذباتی کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ ہاتھ بلند کر دیا، ہاتھوں کا حق۔ ہاں میں نے کسی سے سنا تھا کہ جب بندہ بولتا ہے نا جسم میں 360 جوڑ ہیں وہ سب حرکت میں آ جاتے ہیں، آئے یعنی کہ سارا کا سارا وجود حضور کے ذکر میں شامل ہو گیا، تو پھر بولتے رہیں گے انشاءاللہ، مزہ آئے گا۔ آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہا ہوا نعتیہ کلام ہے اور بہت ہی کمال کلام ہے۔ میں چاہوں گا کہ پوری محبت و وارفتگی کے ساتھ اس کلام کو پڑھیے گا۔ وہ سویلا نظار پھرتے گئے، وہ سویلا نظار پھرتے گئے، تیرے دن باغار پھرتے گئے، وہ سویلا نظار جو تیرے دل سے یار پھرتے گئے، جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں، در بدریوں خار پھرتے ہیں، در بدریوں خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لذات کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، آپ میں سے بتائے گا قدسی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تو پتا ہو، آپ کو پتا ہوگا، اور کون بتائے گا؟ بھئی سب داڑھی ٹوپی والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مطلب سمجھے آپ لوگ؟ واہ واہ، چلیں کون بتائے گا قدسی؟ چلے بلند آواز سے بتا دیں، بچہ بتائے گا، جی کیوں نہیں؟ جی بیٹا، یہ کہہ رہے ہیں قدسی کا مطلب فرشتے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں صدقے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت حضور کے روضہ انور کی بات تو کر ہی رہے ہیں، پر روضہ انور پر جو چراغ جل رہے ہیں نا، ان چراغوں کا کیا عالم ہے یہ بتا رہے ہیں۔ آئے ہائے، میں صدقے، اب سنیے گا شعر۔ ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں حضور کے در کا بھکاری، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار قربان میں ان کی بخشش کو۔ یہاں تو کسی سے مانگو، پہلے تو وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر آپ کے مانگنے کا معاملہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صلاحیت کتنی، آپ مانگ کتنا رہے ہیں، پھر وہ دینے وقت دل بھی رکھتا ہو، وہ دے بھی دے، پھر ایسا ہو کہ کبھی جتائے بھی نہ۔ یہ تو دنیا والے کا معاملہ ہے، حضور کے دینے کا عالم کیا ہے؟ قربان میں ان کے دینے پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ اس محسن اعظم کے یوں تو طاہر پہ ہزاروں ایسا ہے قربان، مگر اس احسا کے ایسا بھی کیا تو جتائے نہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار۔ منگتا تو ہے منگتا، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاموں میں دکھا دے کہ جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، در بے بہا دیے گئے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں۔ کرم تو دیکھے حضور کا کہ پہلے مانگنے کا شعور دیتے، شعور بھی حضور عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور کے دربار میں جب سائل پہنچا، دربار کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی جھولی کو دیکھتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی دربار اتنا بڑا کیا مانگوں، کیونکہ بہت کچھ ملے گا پر میری جھولی بہت تنگ ہے، کیا مانگوں؟ شاعر نے سلیقہ بتایا کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، بول میرے غلام تجھے کتنا سوا، کتنا زیادہ چاہیے؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگوں، کتنا مانگوں؟ پھر شعور دیا گیا، یوں مانگ لے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، عاشقان نبی کے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، پر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھر
سے کتنے ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ. جیت آگے سے ہار پیچھے سے. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. بڑا ہی پیارا کلام میرے دل کے بہت قریب. مزہ آئے گا انشاءاللہ. کہ چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. ہاں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. کام تو وہیں بننا ہے نا, مل کر کہنا ہے. مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. ہاں مصطفیٰ غلاموں کی جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. للہ بلا لیجئے دکھ درد کے ماروں کو طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں. ہاں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. ہاں چھوڑ فکر دنیا کی. ہم کو روز ملتا ہے صدقہ لے زہرا کا. ہاں ہم کو روز ملتا ہے صدقہ لے زہرا کا. الحمدللہ. بھئی پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں. ہاں چھوڑ فکر دنیا کی. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا میلاد منا رہے ہیں, ایسا ہی ہے, اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں, دیکھتے ہیں کون سے احباب شامل ہوتے ہیں میرے ساتھ. کہ آمینہ کے پیارے کا سونے سونے آقا کا. تیار ہے بھائی جشن ہم مناتے ہیں, جشن ہم مناتے ہیں, اور جلنے والے چلتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. میں دعا دیتا ہوں جو یہاں کھل کر اور کھل کر نعرہ لگائے مرحبا, سرکار کی آمد,
جب وہ قبر میں جائے اور اس کی قبر میں حضور تشریف لائیں تو اس وقت بھی اس کو باادب یہ نعرے لگانا نصیب ہو جائے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, تاغا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. جشن ہم مناتے ہیں اور جلنے والے جلتے ہیں. کوئی سڑدا سڑ جاوے. قبلہ میں نے کہا کہ کوئی سڑدا سڑ جاوے, کوئی مردہ مر جاوے, سنیا نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے. سنیا نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے. میلاد منایا کر, بھائی کا بھی یہی پیغام, میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. سونا نام محمد دا سڈی اکھیاں دا چانن وے, چم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. تینو رنگ لگ جاون گے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا. جشن ہم مناتے ہیں اور جلنے والے جلتے ہیں. علاقے کے تھانے دار صاحب جو ہوتے ان کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگے بھائی ابھی میلاد کا مہینہ آیا ہے, کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف بینر لگا دیے, تھانے دار صاحب آپ ان کے خلاف پرچہ کاٹیں. تھانے دار نے کہا بینر لگا دیا آپ کے خلاف میلاد کے ٹائم پر؟ کس نے؟ یہ میلاد والوں نے. بولا نہیں, یہ تو ہوتے ہی امن والے ہیں, یہ ایسے کام کرتے ہی نہیں ہیں, کسی کے خلاف والی بات ہی نہیں ہے. بولا نہیں ہمارے خلاف بینر. اچھا تمہارے خلاف, تو کیا لکھا ہوا اس پہ پتا تو لگے. بولا نہیں وہ شعر لکھا ہوا اس پہ. بھئی تمہارے خلاف کیا لکھا ہوا بتاؤ. اس پہ شعر لکھا ہوا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تھانے دار صاحب نے کہا صحیح تو لکھا ہوا ہے. حضور کی ولادت پر شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا. سب سے زیادہ افسردہ اداس تو وہ تھا, غمزدہ تھا. لیکن اس میں آپ کے خلاف کدھر نہیں, مطلب وہ نہیں سمجھے. چور کی داڑھی میں. تھانے دار صاحب نے سمجھایا بھئی تم بھی امت محمدی ہو, میلاد میں ہوتا کیا ہے, اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا, اور میلاد کا مطلب ولادت. تو یہ حضور کی ولادت بیان کر کر بتا رہے ہیں وہ خدا ہے, اور یہ جن کی ولادت ہوئی یہ حبیب خدا ہے. جو ولادت سے پاک ہے وہ خدا ہے, اور جس اللہ کے حبیب کی ولادت ہوئی ہے, جن کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے, شام کے محلات روشن ہو گئے, کیسر و کسرا میں زلزلے آ گئے, یہ اللہ کا محبوب ہے. نہیں کھل کر بولو سبحان اللہ. ہاں تو یہ آپ کے خلاف نہیں لکھا ہوا, یہ تو وہ جو شیطان والے ان کے خلاف ہے. آپ بھی میلاد منا لو. پھر دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا, بولا نہیں 12 نہیں ہے, ولادت کی رات 12 نہیں ہے. اچھا کون سی ہے؟ فلاں ہے. بھائی تم فلاں دن منا لو, مناؤ تو صحیح, مناؤ تو صحیح, دوسرے دن منا لو, مسئلہ تھوڑی ہے. کیا منانے پہ اعتراض ہے کہ تاریخ پہ اعتراض ہے؟ نہیں نہیں منانے پہ نہیں ہے. اچھا پھر ہم بھی, تو ہم کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ, تم بھی تو آ جاؤ, اہل سنت کا دامن بہت وسیع ہے.
بتاؤ ہمارے تو 12 مہینے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں. حضور کی ولادت کی خوشی اتنی ہے کہ 12 مہینے. ادھر 12 مہینے ختم ہوئے پھر 12ویں کا چاند نظر آ گیا, پھر نئے سال کی خوشی شروع. بولو نا سبحان اللہ. اور سبحان اللہ حضور نے اپنے آمد کی خوشی تو آپ خود حضور نے فرمائی ہے کہ ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. انتظامیہ کی طرف سے فرمائشیں پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی شعبے میں خواہش ان کی ہے, فرمائش ان کی ہے, خواہش آپ کی ہے, اور ان کی فور ایور خواہش ہے, آلویز خواہش ہے جب محفل میں آؤں, میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کلام لازمی پڑھنا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جب بھائی بیٹھے ہوں تو پڑھنے کا لطف بھی الگ آتا ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو, دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو. سرکار کا نوکر ہاتھ بلند کر کے, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں, ہاں سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے, اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے. روضہ مصطفیٰ جا پر مومنوں, روضہ مصطفیٰ جا پر مومنوں, عاشق وہیں پہ جیتا مرتا دکھائی دے. اب جو ایسا عاشق بیٹھا ہے وہ بولے سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. حضور کا غلام اپنا انداز جدا رکھتا ہے, جب وہ زندہ ہوتا ہے تب بھی چہرے پر نور ہوتا ہے, اور وہ حضور کی محبت کا نور ہوتا ہے. ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جب حضور کا غلام دنیا سے جاتا ہے سر پر امامہ شریف سجایا جاتا ہے, چہرے پر داڑھی شریف ہوتی ہے, چہرے کا نور بتا رہا ہوتا ہے یہ حضور کا غلام جا رہا ہے. تو پھر تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے, چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. اب جو ایسا غلام بن کر آیا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. زندگی کے لیے رکھ لے سرکار جو نوکری کے لیے, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. کچھ لوگ سمجھ رہے تھے درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی. ارے بھائی یہ حضور کے ذکر کی محفلیں یہ کیسے کم ہو سکتی ہیں؟
محفلیں تو کم نہ ہوئی، اللہ کی مہربانی سے وہ کم ہو گئے. نہیں، اس پر زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ میرے امام نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، دشمن تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، پیارے کی آمد، پیارے کی آمد. پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر، کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر. بھائی میں نے 2 لائنیں پڑھ دی ہیں، چوتھی لائن میں سب کے پاس موقع ہے کھل کر اپنے آقا سے محبت کے اظہار کرنے کا، کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ آپ کھل کر اظہار کر سکتے ہیں حضور سے محبت کا. آپ دیکھتے ہیں کون کون کھل کر کرتا ہے، کیونکہ بریانی کھانے کے لیے تو ہاتھ چلانے پڑیں گے. آپ بولیں گے نہیں ہم تو اس وقت بھی نہیں ہلیں گے، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے آپ کے منہ میں نوالا جاتا ہے. تو ہم تو وہ ہیں جن کا کھانا اور گا رہے ہیں الحمدللہ. ہم گانے والے ہیں، خالی کھانے والے نہیں ہیں. بولو سبحان اللہ. کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر. 2 لائنیں ہو گئیں. باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر، آقا کے نام پر، آقا کے نام پر. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری. مل کر کہنا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، ہماری ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. منقبت پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کافی وقت ہو چکا ہے. سالار صحابہ، میں سوچتا ہوں یار سونے صدیق کا جب ذکر کرنے لگتا ہوں نا رضی اللہ تعالیٰ، سوچتا ہوں کہ میرے سونے آقا اللہ کے محبوب اور میرے سونے صدیق سرکار کے محبوب، یعنی سونے صدیق کا ذکر کریں گے تو سونے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. جنید بھائی ماشاءاللہ، جنید بھائی کی دعوت پر الحمدللہ میری حاضری ہو رہی ہے. اللہ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے. تو سونے صدیق کا ذکر محبت سے کریں انشاءاللہ. دیکھیں سچ کہہ رہا ہوں، ایک تو جلد مدینہ پاک حاضری ہوگی، سفارش تو وہاں بھی ہوتی ہے نا، پر کسی دنیا دار کی نہیں، صدیق اکبر کی. بولو سبحان اللہ. ایک تو حاضری جلدی ہوگی، پھر جب سنہری جالیوں کے سامنے جائیں گے نا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حضور کی میٹھی نظر پائیں گے.
کیونکہ حضور کو اپنے یاروں سے بڑا پیار ہے. ہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ جذبے سے. سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، میں نے کہا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر دعا دیتا ہوں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کا نام کا نعرہ لگائے، اللہ کرے مولا علی کے ہاتھوں جنت کا پروانہ مل جائے. آپ کہیں گے طاہر قادری کیا مطلب؟ ذکر وہ ابو بکر صدیق کا کرے گا، جنت کا پروانہ مولا علی دیں گے. میں نے کہا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کے فرمان کا مضمون عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. بھائی اس مسکراہٹ پر جس نے سبحان اللہ کہا مجھے اس کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے. علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن پروردگار جنت کے پروانے علی کے ہاتھ میں دے گا، علی جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا. اب مولا علی صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. اب مولا علی کی مسکراہٹ پر جنہوں نے سبحان اللہ کہا وہ بھی نصیب والے ہیں. ہاں صدیق اکبر پوچھنے لگے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولا میں نے بھی حضور کو فرماتے سنا، علی جنت کا پروانہ اسے ہی دے گا کہ جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہوگی. اب نصیب والا نعرہ لگائے گا. میں نعرہ لگاتا ہوں، دیکھتے ابو بکر کی صدا کہاں تک جاتی ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر چرچ جس کے عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر. ابو بکر محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار آپ سے ہے. سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا. او پڑھنا قصیدہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. خدا کی قسم تمام صحابہ کی عظمت کا نور جب دل میں ہونا اور بندہ علی علی کرے، سچ کہہ رہا ہوں. کسی نے بولا زیادہ علی علی کرنے سے بندہ راضی ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. زیادہ علی علی کرنے سے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو پھر راضی کب بنتا ہے؟ میں نے کہا کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ بن جائے تو راضی بنتا ہے. ہاں اب ایک صحابی کا گستاخ ہے نعوذ باللہ اور ساری زندگی علی علی کرے، فائدہ؟ ہاں تمام صحابہ کی محبت کا نور دل میں وہ بندہ علی علی کرے تو ولی بن جاتا ہے. ذرا مل کر او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا صبا کے ساتھ دل بولا علی علی مولا صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا مولا تے میرا بھائی رضوی ضیائی ساؤنڈ کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ کیا کلندری ساؤنڈ چلا رہا ہے ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ مولا تے میرا پیرا دا پیرے مولا تے میرا پیرا دا پیرے میں کی دسیوا کنا امیرے میں کی دسیوا کنا امیرے تو ذرا تو عرش اولا تے سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا تصیرہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر علی مولا 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 ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے وہ جڑا خاص والے زہرا دلالے وہ جڑا خاص والے زہرا دلالے نعرے حیدری 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 جڑا خاص والے زہرا دلالے زہت چڑھ کے قرآن سنایا نے زہت چڑھ کے قرآن سنایا نے زہت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھا سب نو پڑھا کلمہ نبی دا پڑھنا تصیرہ علی مولا 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 حیدریم کلندرم مستم مستم مرغب دنیم مرغب دنیم مرغب مرحب دنیم سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے شاہ مرد شیر یزد قوت پروردگار فتح یعنی کہ کوئی جوان نہیں فتح کا مطلب جوان لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اونچی ذات علی دیے ہم سے سنو نا ذکر اہل بیت 2 نمبر بندے کو بلانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت نہیں ہے ہم سے سنو اللہ کی قسم مزہ نہ آئے تو کہنا اور کیوں نہیں آئے گا جب تمام صحابہ کی عظمت کا نور دل میں ہو کنٹروورشل بندہ چاہیے نہیں اپنے کو کیا بات ہے ایسے ہی ہے بولو سبحان اللہ ہاں اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات ولی دیئے کائنات ولی دیئے علی 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 اچھی ذات ولی دیئے کائنات ولی دیئے علی جتنی کسے دیوی جاگی کامنو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا الحمدللہ میرے غوث پاک کا کرم ہو گیا انشاءاللہ بہت جلد روانگی ہے بڑی رات 11ویں شریف کی غوث پاک کے دربار میں ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے دعا کریں جن لوگوں کے ویزے رکے ہوئے ہیں خیر سے جلدی ان کی اپروول ویزے آ جائیں اور وہ بھی پہنچ جائیں ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مل کر جواب دینا ہے میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا میں قادری میں قادری میں قادری میں قادری او قادریوں ذرا خوش ہو کر سبحان اللہ کہہ دو میں قادری 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 وہ شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا صلاۃ و سلام یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے جان عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم تم سے غیر سامان عالم رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی مراج والے آسیوں کی لاج والے یا
اللہ پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشین ہو اس مکان کے تم مکی ہو ہمارے تو وہ زمین ہو اور سرحان بھی تم ہی ہو جاکنی کے وقت آنا جاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ایک بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا سامع الدعاء یا حاضرا لیس بغائب یا موجودا عند الشدائد یا خفی اللطف یا لطیف السن یا مجمل الصدر یا حلیما لا یعجل یا کریما یا جوادا لا یبخل اقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم افتح لنا ابواب العنایات والکرامات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا فی الرزق والعمر والحسنات واحفظنا من الآفات والبلیات واحفظنا من جمیع البلایا والامراض. یا الہ العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا ربنا یا اللہ یا نور یا حق یا مبین. آج کی یہ پر نور پر کیف حسین و جمیل جو محفل سجائی گئی یہاں پر ثناخوانی ہوئی مناقب شریف پڑھی گئیں مولا بیانات ہوئے درود و سلام کے ہدیے پیش کیے گئے لنگر کا اہتمام ہوا جو بھی یہاں پر تسبیحات تحمیدات تمجیدات پڑھی گئیں تکبیرات کہی گئیں اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و توسل سے قبول فرما لے. مولا ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنے کرم کے شایع نشان اس کا اجر عطا فرما. تیرے حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب طبیبوں کے طبیب سید الرسل ختم الرسل مولا کل آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند حسنین کے نانا زہرہ کے بابا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً تعظیماً ادباً پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام رسل اعظام علیہم السلام خلفائے راشدین حسنین کریمین سیدہ کائنات مختومہ کائنات فاطمۃ الزہرا امہات المؤمنین تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اہل بیت کرام اولیاء کرام خصوصاً حضور ابو محمد محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لا مکانی پیر پیران میر میران غوث البراء غوث الاغواس قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث الاعظم رضی اللہ مبارک پیش کرتے قبول فرما. حضرت امام ابو الحسن علی شاذلی امام امیر کبیر حمدانی داتا گنج بخش رجویری
شیخ شہاب الدین سہروردی غوث بہاؤدین نقشبند خواجہ باقی باللہ حضور مجل فسانی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خواجہ نظام الدین دہلوی علاؤ الدین صابر پیا غوث بہاؤدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم ملتانی شیر شاہ جلال الدین سربج بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت خواجہ باعث الدین بستامی خواجہ ابوالحسن خرقانی جنید بغدادی معروف کرخی سری سختی ابو بکر شبلی عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صحابی لال شہباز کلندر عالم شاہ بخاری امام احمد رضا خان احمد سعید شاہ صاحب کاظم تمام بزرگان دین تمام اولیاء اللہ کے لیے خصوص بالخصوص محمد وقار عالم کے والدین مرحومی کی پیش کرتے قبول فرما۔ اس میلاد کمیٹی جو بنی ہوئی ہے مولا، اس میلاد کمیٹی کے جتنے احباب ارکان ہیں ان کی جو اجزاء قریبا دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح تک پہنچا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مومنات مسلمات زندہ فوت شدہ سب کی ارواح تک پہنچا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی زندگی کے سارے گناہ بخش دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں برسا، ہمیں گناہوں کی بیماری سے محفوظ فرما۔ مولا ہم سب کے ماں باپ کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، اولاد کی، اہل و عیال کی، جمیع امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرما، دونوں جہاں کی بے شمار نعمتیں عظمتیں عطا فرما۔ جو مسلمان غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، سب کو عافیت دے دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں قرضہ سے نجات دے دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح بے عیب اولاد دے دے، جو بے روزگار ہیں غیب سے رزق کے دروازے کشادہ فرما، جو برس روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید برکتیں رفعتیں ترقیاں عطا فرما، حلال و طیب روزی عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے ہم سب کو بچا دے۔ مولا جنہوں نے آج کی اس پر نور محفل کا اہتمام کیا، مولا انہیں دارین کی سعادتوں سے نواز دے، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما۔ ہمارے جنید بھائی اور جتنے احباب خصوصاً وقار عالم کے والدین کے اللہ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عزت میں، آبرو میں، جان و مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جنید بھائی کے والدین کے یا اللہ صحت یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حافظ طاہر قادری صاحب کے الہان میں، یا اللہ ان کے علم و عمل میں، اخلاص میں، عزت میں اور برکتیں عطا فرما۔ ان کے برادر محترم اور خصوصاً ان کے والد محترم کا سایہ عاطفت دراز فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جرنیل اہل سنت جناب سربت اعجاز قادری صاحب کا سایہ عاطفت دراز فرما۔ یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ مولا جتنے بھی ہمارے علماء مشائخ اعظام ہیں سب کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کا سایہ عاطفت دراز فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شیطانوں، شریروں، حاسدوں، ظالموں، فسادیوں، منافقوں، دہشت گردوں، زمینی آسمانی ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ بالخصوص اس سرینہ میلاد کمیٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نواز دے۔ مولا ان کے سینوں کو اپنے محبوب کے عشق سے ہمیشہ ہمیشہ معمور رکھنا۔ مولا ہم سب کے بچوں کو بھی عاشق رسول بنا، نسل در نسل عاشق رسول بنا، ہر قسم کی بد مذہبیت سے بچا، بد مسلکیت سے بچا، صحیح عقیدہ سنی یا ارحم الراحمین عقیدہ صحیح سنی یا اللہ اہل سنت پر ہمیں دوام نصیب فرما، اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ مولا اپنے محبوب کے جلوے نصیب فرما، محبوب کے جلووں میں شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار بغداد سے طیبہ کا سفر نصیب فرما۔ یا اللہ یہ مبارک مقدس مہینہ تیرے بندہ خاص شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ ہے۔ یا اللہ آپ کی نگاہ کرم، نظر التفات ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا ہمارے بزرگوں کا سایہ عاطفت دراز فرما، جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے بہترین کفو عطا فرما۔ مولا جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں یا اللہ انہیں محبتوں میں بدل دے، ہمیں نفرتیں مٹانے کی، محبتیں پھیلانے کی توفیق دے دے۔ مولا ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز کی ایک ایک یا اللہ کونے کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم کا پیارا عظیم قانون عطا فرما، نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت لانے والے ہمیں علماء حکمران عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری زندگی شان والی ایمان والی بنا، یا اللہ ہماری موت بھی شان والی ایمان والی بنا۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل
ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت کے ساتھ پڑھیے. جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, ہو لا الہ الا اللہ, ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی